جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے۔ میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد۔ میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے۔ ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے، فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے، اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے۔ تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے، ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے، اسے ملتا ہے پی از فار پریزنٹ۔ ہر روز وہ حاضری دیتا ہے، جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، وہاں بھی اسے پی ملتا ہے، پی فار پریزنٹ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا، وہ ایگزامینیشن میں بیٹھے گا، ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں، کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں۔ پی کا مطلب پاس نہیں، پی کا مطلب پریزنٹ، لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا، اسے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانیں، کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا فرض ہے، کیا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون۔ تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں، اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے، اچھا کیا برا کیا، فرض کیا حرام کیا، تو کیا فائدہ؟ تو اگر آپ اس امتحان میں، زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے، لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا، اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا، آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں، ایک ہفتہ رہتا ہے، آپ کا قریب دوست ہے، ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے۔ ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے، وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں، اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی۔ وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں؟ کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لے کے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے، اس خط کا ترجمہ کر سکے گا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے، میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا، تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے۔ آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب، اپنے خالق، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا۔